ذوالقرنین علیہ السلام کا جو سفر ہے اس پہ بہت سے کومنٹس میں نے پڑھے بھی اور سنے بھی کہ انہوں نے ایک اور ڈائمنشن، ایک اور دنیا میں ٹریول کیا. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو جگہ بتائی گئی وہاں پہ اللہ نے بتایا نا کہ تمہیں سرنگ بنتی نظر آئے گی سمندر میں، مچھلی زندہ ہو جائے گی تمہاری، زندہ ہو کے وہ پھر بھاگ بھی گئی وہاں سے. تو وہ کہتے ہیں جو سرنگ کا ورڈ ہے یہ پورٹلز کی شکل اسی طرح ہوتی ہے، یہ سمندر میں بھی بن سکتے ہیں، آسمانوں میں بھی بن سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ٹائم ٹریول کا، انٹر گلیکٹک ٹریول کا اور ٹائم ریلیٹیوٹی کا کنسیپٹ ملتا ہے. ٹائم ریلیٹیو ہے. اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ 309 سال سوئے، لیکن یہ کہ جب اٹھے تو ان کے لیے وہ چند گھنٹے تھے. تو وہ کہتے ہیں آج فزکس اس پہ بات کر رہی ہے ریلیٹیوٹی آف ٹائم یا ٹائم ڈائلیشن کے اوپر. تو یہ اپروچ ٹھیک ہے، اس طرح سے اسپیسیفک ہونا یا ایک تھاٹ دینا لوگوں کو کہ سوچو تو صحیح، کیا پتا واقعی انٹر گلیکٹک ٹریول ہو یا پورٹلز کی باتیں ہو رہی ہیں یا ایلینز کی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. یہ تجسس لوگوں میں، اس کو میں کیا کہوں، کیوریوسٹی قائم کرنا لوگوں میں. یہ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کی اس طرح کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن جس کے بارے میں ہمیں کوئی ہمارے آثار میں سے کوئی چیز نہیں ملتی، اور آثار سے مراد احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، جو ہمارا اصل اثاثہ ہے، جو سورس آف نالج ہے، اس سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، اور وہ سائنٹیفک ریسرچز کا نتیجہ ہے. اگر تو وہ نتیجہ ہے اور قرآن کے مطابق ہے جیسے میں نے عرض کیا، وہ تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہی ہیں تو اسپیکولیشنز ہیں، اور یہ ایسے ہی مستقبل کے بارے میں ایک آدمی اسپیکولیٹ کرتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ان اسپیکولیشنز کو تو آپ دیکھیں کہ لاجیکلی بھی اس دور کو، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 21ویں صدی کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی ہے، صحیح، منطقی اثباتیت کی صدی. اب منطقی اثباتیت کوئی چیز لاجیکلی آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے تو وہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ اٹ سیلف لاجیکل پازیٹیوزم کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اسپیکولیشنز کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ اس لاجک کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس اللہ پر تو بلیو نہیں کرتے جس کا کانسیپٹ قرآن دیتا ہے، جس کا کانسیپٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. اس کو آپ اس لیے نہیں تسلیم کرتے، جنت دوزخ کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ہماری لاجک جو ہے، ہم اس کو منطقی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ دلائل جو ہمارے پاس ہمارے اگرچہ وہ بھی سیلف میڈ ہیں، اس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو نہیں مانتے. تو یہ چیزیں جو اسپیکولیشنز ہیں، یہ کیسے، مطلب آپ دیکھیں، آپ مجھے بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ بہت ساری موویز بھی اس طرح سے بن رہی ہیں اور سارا کچھ. آپ اندازہ کریں ان چیزوں پر بلیو کیسے ہو گیا. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چکر کیا ہے. ایشو یہ ہے، انسان کو اللہ نے ایک محدود قوت مدرکہ عطا فرمائی ہے. یہ اس کی ادراک کی ایک حد ہے. اس سے مراد تھوڑا سا انسان کی سمجھ کی ایک حد ہے. سمجھ گیا جی. انسان ساری چیز نہیں سمجھ سکتا. صحیح ہے. اور جب وہ اس کی حد آ جاتی ہے نا، تو اس کے بعد جب اس کو کوئی تفہیم نہیں حاصل ہو پاتی تو یہ اس کو ان باتوں کو پھر اسپیکولیٹ کرتا ہے. قرآن نے اس کی تسکین کا جو سامان دیا ہے، اس کی اسپیکولیشنز کی تسکین کا، وہ یہ ہے کل من عند ربنا. بالکل ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے. صحیح. تو جب ہم رب کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم پریشان ہوں گے. پھر آپ اس کو ایلینز کہیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، وہ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر نیچرل اینٹیٹی کی نیڈ آپ کے کانسیپٹ کو ہے، آپ کے تصور کو ایک ضرورت ہے کہ آپ کسی سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کریں. صحیح بات. تو اس سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کرنے میں آپ کو بڑا تردد ہے، کیونکہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، اور مذہب میں سے پھر اسلام کے ساتھ ہے. تو اس کو آپ نہیں مانتے، لہٰذا اپنی اسپیکولیشنز کے اندر آپ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے. لہٰذا وہ اپنی اس فطرت کو، یعنی یوں کہہ لیں ایک تھرسٹ تو موجود ہے، اس تھرسٹ کو کوئنچ کرنے کے لیے یہ نئی نئی چیزیں وہ دیتے رہتے ہیں. اس سے بھی انسان کی تسکین ہوتی نہیں ہے، اس سے اور زیادہ تجسس بڑھتا ہے. تجسس کو ایک دم انسان کو یہ پیاس بجھتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان کا اظہار کرتا ہے. اور وہ جب ہو جائے تو انسان کو فوراً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ یاد آ جائے تو انسان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ وہ اس چاشنی سے وہ لوگ محروم ہیں، تو وہ اپنی اسپیکولیشنز کر کے اصل میں اپنی اس نیڈ کی تسکین کرنا چاہتے ہیں، اس ضرورت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ضرورت اس طرح مکمل نہیں ہوتی. رہ گئی بات کہ کیا قرآن سے ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور کیا قرآن کی جو سارابا کی بات کی تو سرنگ ہے اور اس سے اس طرح کے پورٹلز بنتے ہیں. مستقبل میں کوئی چیز ایسی ہو بالکل پاسبل ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. مستقبل کے کسی واقعے کے بارے میں، مستقبل کی کسی پاسبلٹی کے بارے میں، یہ اوپن پاسبلٹیز کی دنیا ہے، غیر معین امکانات کی دنیا ہے. ان امکانات کو ہم معین نہیں کر سکتے.
اگر آپ نے معین کر لیا تو یہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی دلیل ہے. اگر آپ نے غیر معین رکھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر کوئی بات نہیں، ہم اس کو بالکل غلط نہیں کہتے. البتہ ذوالقرنین کی بات ہو یا جو آپ نے کہا کہ اس نے جو ٹریول کیا، اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ٹائم ٹریول کیا یا اس کا جو ہے وہ ٹریول کی نوعیت جو تھی وہ ایک سپر نیچرل تھی. ایسا نہیں ہے. جب آپ اس کو قرآن کی زبان میں بالکل اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے تو وہ بالکل قابل فہم ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لازمی طور پر اس کو سپر نیچرل رکھیں. لہٰذا یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے، اس کی دوسری ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن والے لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے بالکل غلط کہتے ہیں، لیکن یہ ان کی اسپیکولیشن ہے جو مستقبل میں کبھی کوئی صحیح ہو بھی سکتی ہے. بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر. اور قرآن کے اندر، قرآن تو ہے ہی ایک معجزہ، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک بات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. صحیح بات. اور لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے. یہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا کچھ اس سے پتہ چلے گا اور لوگ کیا کیا چیزیں اس میں سے نکالیں گے. مے بی اور مے ناٹ بی. بالکل ٹھیک. یہ اس کے لیے کوئی ہم حتمی تعین. دیکھیں میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ قرآن، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں آج کل تحقیق کر رہا ہوں. اچھا. میں نے سمجھا شاید ایم فل کر رہا ہوگا، پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا. صحیح. تو میں نے کہا کیا، یہ کئی سال پرانی بات. تو میں نے کہا کیا تحقیق؟ کہتا قرآن پہ تحقیق کر رہا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا ایم فل کر رہے ہو، پی ایچ ڈی کر؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پی ایچ ڈی؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کس ڈگری کے لیے آپ تحقیق؟ کہتے نہیں ڈگری کے لیے نہیں کر رہا. صحیح. تو میں نے کہا کیا تحقیق کر رہے؟ صحیح. باہر لمبی بات ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ آدمی سائنس ٹیچر تھا. اچھا. اور اس نے کہا کہ میں قرآن کی اس طرح کی آیات پڑھتا تھا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ صحیح. اچھا. وہ کہتا ہے میں اس طرح کی چیزیں پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے الم تری، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحیح. پھر وہ کہتا ہے اس نے نا اپنا جو بی ایس ایڈ کا تھیسس لکھا تھا نا، اس نے قرآن کی 5 پیشین گوئیاں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے کا امکان تھا، اس نے اس پر لکھا تھا. اور اس نے کہا، چونکہ سائنس ٹیچر تھا، وہ سائنٹیفکلی سوچتا تھا، اس نے اس کو بھی جو قرآن پاک میں ہے نا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ اللہ نے تمہیں یہ سرسبز درخت سے آگ پیدا کی. تو وہ کہتا تھا یہ بھی پیشین گوئی ہے، یہ مستقبل میں وقوع پذیر ہوگی. وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کیا نام ہے درخت جو چھوڑتے ہیں نا رات کو، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے سائنس کا، کاربن ڈائی آکسائڈ یہ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن یہ لیتے ہیں. اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، یہ اگر کاربن مونو آکسائڈ بن جائے تو وہ برننگ گیس ہے. جی ہاں. اچھا اس طرح کا کوئی اس نے مجھے بتایا، وہ برننگ گیس ہے، آگ بھی لگ جاتی ہے. اچھا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اگر وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ ہوگا کہ پیوند کاری کے ذریعے سے ایسے درخت پیدا ہو جائیں گے کہ دیکھیں ایک انٹرپریٹیشن تو اس کی چکماک کا درخت ہے تو اس کی ٹہنیاں رگڑیں تو آگ پیدا ہوتی ہے. صحیح. لیکن وہ کہتا ہے ایک دوسری انٹرپریٹیشن یہ مستقبل میں ہوگی. کیا؟ تو کہتا ہے کہ یہ ایک درخت ہوگا اور وہ یہ بار بار یہ کر کے نا پیوند کاری، ایک ایسا درخت پیدا کر لیا جائے گا سائنٹیفکلی جس میں سے برننگ گیس نکلے گی. صحیح. اور وہ گھروں میں ہر گھر میں ایک درخت لگا لیا جائے گا، بجائے گیس کا سلنڈر لینے کے اور گیس کا کنیکشن لینے کے ہر گھر میں ایک درخت ہوگا. اور اس درخت کے تنے میں جو ہے نا وہ پائپ لگا ہوا ہوگا. اچھا. اور اس میں سے جو ہے گیس نکل رہی ہوگی. اور یہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اور یہ اس میں سے آگ نکل رہی ہوگی. اور کہتے ہیں مستقبل میں وقوع پذیر. اچھا. اس طرح کی اس نے بڑی مطلب حیران کن قسم کی باتیں. اچھا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا، تو ایک دن میں گیا سائنس میوزیم. تو سائنس میوزیم میں کہتا ہے ایک جگہ لکھا ہوا کہ اپنی آواز کی تصویر دیکھیں. تو کہتا ہے میں نے کہا یہ کیا اپنی آواز کی تصویر دیکھیں؟ تو کہنا میں نے وہاں ایک مائک لگا ہوا تھا، اس میں بولا اور سامنے ایسے تصویر آنا شروع ہوئی. وہ تھا کیا کہ انہوں نے صرف وہ اس کو جو ہے نا پانی کے اوپر سلیٹس رکھی ہوئی تھی، تو وہ آواز کی وجہ سے اس میں وائبریشن پیدا ہوتی تھی اور اس کے نیچے لائٹ لگائی ہوئی تھی اور وہ سامنے اس کی جو ہے نا وہ روشنی پڑتی تھی. تو وہ سمپل سا ایک کنیکشن تھا. وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھا، میں بولتا تھا تو اس میں سے وہ لہروں کی وجہ سے وہ ایک روشنی، تو کہتے تھے آواز کی تصویر. لیکن کہتا اس سے مجھے آئیڈیا پیدا ہوا. کہتا مجھے آئیڈیا یہ پیدا ہوا کہ جتنے انرجیز ہیں، انرجی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ ساری باہم انٹرچینجبل ہیں. یہ بالکل ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتی، لا آف کنزرویشن آف انرجی بڑا سمپل تبدیل ہو جاتی. لہٰذا کہتا میں سوچنا شروع ہو گیا کہ اگر یہ جو ساؤنڈ انرجی ہے یہ وی این انرجی میں چینج ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. صحیح. اگر وہ ایسا کوئی پرفیکٹ سرکٹ بنایا جائے جس میں آدمی جو بولے اس کی تصویر نظر آئے تو وہ کیا ہوگا. صحیح. اس پر پھر وہ کہتا ہے میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے قرآن میں سے 370 آیات ملی. اچھا. کہ جس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب آدمی
عام آدمی عام گفتگو کرتے ہوئے اس میں بولے گا جی تو اس کی تصویر پرفیکٹ سرکٹ میں بھی ٹھیک نہیں آئے گی، لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کی تصویر بالکل صحیح آئے گی۔ اچھا اس نے یہ نتیجہ نکالا قرآن پاک کی 370 آیات سے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف پہ دیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر کچھ کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے، تو اس میں کون سی ٹیڑھ ہے؟ کہتا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری گفتگو میں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سادہ فکر ہے، اس میں ٹیڑھ کوئی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اصل میں اس کا تعلق اس تصویر کے ساتھ ہے کہ میں اگر کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے، اس میں کہوں اس سرکٹ کے اندر اس کی جو تصویر آئے گی وہ ٹیڑھی میڑھی ہوگی۔ دنیا کی ہر زبان کی ہر بات کی تصویر ٹیڑھی میڑھی ہوگی سوائے قرآن کے۔ اور قرآن جب پڑھا جائے گا تو اس کی تصویر جو ہے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو وہ زبان دانی کا دور تھا، تو قرآن نے سارے زبان دانوں کو مات دے دی۔ آج ویڈیو کا دور ہے اور قرآن نے ویڈیو کے دور میں ویڈیو والوں کو سب کو مات دے دی۔ اچھا یہ اس کی اب اندازہ کریں، میں تو وہ سوچ کے اور اس کی باتیں سن کے حیران ہوں۔ لیکن بہرحال شیخ قرآن کے اندر کیا کچھ ہے جی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں وقوع پذیر ہوتا ہے کہ نہیں۔ اچھا اس کو ہمارے ایک استاد جو ہے نا اس کو پکڑ کے یو ای ٹی لے گئے، اور یو ای ٹی میں الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملاقات کرو، اور انہوں نے بھی اس کی باتیں سن کے انہوں نے کہا جی یہ جو بات کرتا ہے نا بہرحال ایسا سرکٹ بن جائے تو ہوگا صحیح کچھ نہ کچھ، وہ ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور ہوگا، ہمیں نہیں پتہ۔ لہٰذا اس طرح کی جتنی باتیں ہیں قرآن کے بارے میں وہ ہو بھی سکتا ہے، مے بی اور مے ناٹ۔ میں جو سمجھا اب تک شیخ آپ کی بات سے